یورپین یونین ہے, جس طرح ویسٹرن کنٹریز ہیں, اس میں ہیومن رائٹس کو بہت فروغ دیا جاتا ہے. اور ایز فار ایز مائی اوپینین از کنسرنڈ, اور اس میں یہ چیز ہے جو میں نے نالج یہاں سے گین کیا, میں نے یورپین یہ چیز ہے کہ ایک اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کی تعلیم اچھی ہے, آپ تعلیم کے ریفرنس سے بھی پاکستان سے آپ یورپ میں کہیں بھی دنیا میں جا سکتے ہیں, اسکالرشپ ہے. اگر میں مطلب مالک ہے تو اس کے لیے لوگ جو غیر قانونی رستہ جس کو ڈنکی کہتے ہیں وہ رستہ یوز کرتے ہیں, گھر والوں کو تنگ کر کے, اور ماں باپ کس مصیبت میں مطلب پیسہ کماتے ہیں. اور اگر آپ کوئی چھوٹا سا کام پاکستان میں سٹارٹ کر لیں تو آپ وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر آپ فار ایگزامپل انسان 2000 یورو کماتا ہے, وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسکالرشپس پہ بچوں کو باہر بھیجتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل چیز ہیومن رائٹس کی بات بھی کی جائے, اس میں جیسے اینیمل رائٹس ہیں اس کو بھی بہت فروغ دیا جاتا ہے. سر دیکھیں ایک اشرف المخلوقات ہے انسان, لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جانوروں کے بھی بہت سے حقوق ہیں. میں ایک وکیل ہوں, اور وکیل ہونے کی حیثیت سے میں بات کروں کہ پاکستان میں انصاف زندہ ہے. اور فرینڈز السلام علیکم, کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوگے اور جہاں بھی ہوگے اللہ کے امان میں ہوگے. فرینڈز ابھی آج میں موجود ہوں بداپیسٹ میں, اور آج کی جو میری ویڈیو ہے تھوڑی زبردست ہونے والی ہے. کافی آپ اس کو انفارمیٹیو ویڈیو بھی کہہ سکتے ہو, اور کافی دلچسپ ویڈیو بھی ہوگی آگے جا کے, کیونکہ آج میں جو انٹرویو کرنے والا ہوں وہ ایک وکیل صاحب کا ہے, پاکستان سے ہیں. وہ عیسیٰ راحیل بٹ ان کا نام ہے, اور کافی زیادہ ان کی فالوئنگ ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ کافی زیادہ فالوورز ہیں ان کے, اور ان کو ہنگری میں آیا ابھی 1.5 سال ہوا ہے. تو آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا ان کے ساتھ کہ ان کو دبرسین یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹ ہے, تو لاء کے اسٹوڈنٹس کا یہاں ہنگری میں کیا اسکوپ ہے, اگر آپ لاء پڑھنے کے لیے آ رہے ہو اس کا کیا اسکوپ ہے ہنگری میں. پاکستان اور ہنگری کی جو وکالت کی ڈگری ہے اس کو ہم کمپیریزن کریں گے ان کے ساتھ, کہ یہاں آپ نے کیا رولز ریگولیشنس ڈفرینٹ پائے, اور کیا سمجھتے ہو کہ ایز اے پاکستانی آپ کو یہاں کیسا فیل ہو رہا ہے دبرستان میں, اور اس کے علاوہ کیا پروسپیکٹیو ہے ان کا ہنگیرین رول ریگولیشنس اور ہیومن رائٹس کو لے کے. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو, اور ساتھ ہی گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر دو تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی موصول ہو سکے. ہیلو گائز, سو ہیئر از عیسیٰ راحیل بٹ فرام پاکستان. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو میں نماز پڑھنے آیا تھا مسجد میں, تو بس یہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ راحیل بٹ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی ملیے, کافی مشہور شخصیت ہے پاکستان سے. تو سب سے پہلے سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ذیشان بھائی آپ سنا ہے؟ شکر الحمدللہ. سر رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک کا بڑا بابرکت مہینہ تھا, اللہ نے ہمیں دیا, اور اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی نصیب کرے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. آپ پاکستان آپ کہاں سے ہوتے ہو اس طرح؟ میں بیسیکلی گجرانوالہ سے ہوں. اچھا, آپ گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہو, اور آپ کتنا ٹائم ہو گیا آپ ہنگری میں؟ مجھے 1.5 ایئرس. اچھا, 1.5 سال ہو گیا. زبردست. آپ یہاں اسٹوڈنٹ ہو, جیسا کہ مجھے آپ نے بتایا پہلے کہ آپ دبستان میں اسٹڈی کر رہے ہو, لاء کی ڈگری میں آپ اسٹوڈنٹ ہو. راحیل بٹ جیسے کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یورپ خود کو کہتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کا سپہ سالار ہے, اور یہاں پہ ہیومن رائٹس کی کافی قدر کی جاتی ہے. آپ کو جو چیزیں پتہ ہیں وہ ظاہری بات ہے, مجھے نہیں پتہ, آپ ایک وکیل ہو پاکستان میں, آپ وکالت کرتے رہیں, تو کیا سمجھتے ہو آپ کے ایسے ایک لاء ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء آپ کیا سمجھتے ہو, کیا واقعی یورپ یا اسپیشلی ہنگری ان ہیومن رائٹس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے جو کہ ہم سنتے ہیں پاکستان میں, یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہمیں دکھاتا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہیومن رائٹس کی اگر بات کی جائے, یورپین یونین ہے, جس طرح ویسٹرن کنٹریز ہیں, اس میں ہیومن رائٹس کو بہت فروغ دیا جاتا ہے. اور ایز فار ایز مائی اوپینین از کنسرنڈ, اور اس میں یہ چیز ہے جو میں نے نالج یہاں سے گین کیا, میں نے یورپین انٹرنیشنل بزنس لاء میں اپنا ماسٹرز آف لاء کیا, یہاں پر ہیومن رائٹس کو بہت فروغ دیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا صرف ہیومن رائٹس پہ بیس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر وومن رائٹس کو بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے. اب جو چلڈرن ہیں یہاں پہ مطلب بچے ہیں, ان کی جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ بالکل فری ہے, میڈیکل بالکل فری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی بات بھی کی جائے, اس میں جیسے اینیمل رائٹس ہیں اس کو بھی بہت فروغ دیا جاتا ہے. سر دیکھیں ایک اشرف المخلوقات ہے انسان, لیکن یہ جو ویسٹرن کنٹریز میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جانوروں کے بھی بہت سے حقوق ہیں, ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے.
اس کے بھی رائٹس ہیں. اور دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس میں اگر میں قانون کی بات کروں اور میں اگر اس میں اگزامپل کوٹ کروں کہ اس میں وومن رائٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ایک میاں بیوی ہیں اور عورت کو اتنا انہوں نے فروغ دیا ہے کہ اگر وہ کہے کہ مطلب میرا شوہر لائک دیکھیں کہ جس طرح ایک ریلیشن میں انسان میاں بیوی ہیں, ایک پاک رشتہ ہے, تو اگر یہاں پر عورت کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو قانون شوہر کو سزا دے سکتا ہے. یہ سب سے بڑی ہیومن رائٹ کی مثال یہ ہوگی کہ یہاں پر کس طرح کا ہے کہ ایک انسان کے ایموشنز جڑے ہوتے ہیں, ایموشنز کی قدر ہے یہاں پہ کہ ایک مطلب پاک رشتہ ہے اور اس میں اگر مرد نے مطلب اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اگر فورسفلی ایکٹ کیا ہے تو اس میں شوہر کو سزا ہو سکتی ہے. زبردست. بٹ صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی آپ وکالت کرتے رہے, پاکستان میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف کیسز وغیرہ جو آتے ہیں کورٹس وغیرہ میں, وہاں کا بھی جوڈیشل سسٹم آپ نے دیکھا ہے, یہاں بھی آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہو, کیا سمجھتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء کہ پاکستان میں کون کون سے وہ رولز ریگولیشنز ہیں کہ جو ابھی تک پرانے وقتوں کے چلے آ رہے ہیں اور ان کو چینج کرنا چاہیے؟ اب کیونکہ سن 2022 چل رہا ہے, دنیا ایک تو ٹیکنالوجی کی ریس میں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بدقسمتی سے کافی سلو چل رہا ہے اور کافی زیادہ زیادتی ہوتی ہیں غریب لوگوں کے ساتھ. تو آپ کی رائے چاہوں گا میں, کیونکہ میں اس میں بالکل نہ لوں, مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ویور اس چیز سے آگاہ ہوں کہ کیا سمجھتے ہو آپ کی کیا چیزیں چینج ہونے چاہیے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. سر دیکھیں, اگر بات کی جائے لوور کورٹس کی اور ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی, سر کیسز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ میری رائے لیتے ہیں کہ مطلب کیسز کو بوقت سنا جائے تو اس میں ڈے اینڈ نائٹ عدالتیں لگنی چاہیے, دن اور رات. کیونکہ رات کو عدالتیں لگائی گئی ہیں. سر دیکھیں وہ تو 100 موٹو ایکشن ہے, وہ مطلب 100 موٹو ایکشن چیز سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ تو لگ سکتی ہے. اس کو لوور کورٹس میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں کہ آپ کا ٹائم ہے عدالت کا صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک. اب اس کو اگر آپ 2 شفٹس میں یا 3 شفٹس میں اگر آپ کر دیتے ہیں تو اس میں کیس سننے میں اور یہ بڑی آسانی ہو جائے گی. اور اگر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کی بات کریں, ٹو بی آنیسٹ میں ایک وکیل ہوں اور وکیل ہونے کی حیثیت سے میں بات کروں کہ پاکستان میں انصاف زندہ ہے. اور آپ یہ سمجھتے کہ پاکستان میں انصاف زندہ ہے سر. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ڈیلے ہے نا, ڈیلے, اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مطلب غلط چیز ہے اور اس میں سوری ٹو سے کہ جج صاحبان نے پیسے اٹھا لیے ہیں اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں تفتیش چل رہی ہوتی ہے کہ ایک چیز کی. اب دیکھیں سر, ایک مرڈر ٹرائل ہے, اب مرڈر ٹرائل میں آپ فیصلہ 4 دن میں تو نہیں آپ اگر سنا سکتے سر. اس میں دیکھیں کچھ نہ کچھ اندر ڈرا بیکس آتے ہیں, ڈرا بیکس میں چیزیں آئیں گی اور اس میں گواہ ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی. مطلب اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی کیس 5-10 دن میں ہو جائے, سوری ٹو سے سر, دیکھیں کہ اس میں ایک ٹوسٹ ہوتا ہے. ایک بے گناہ کو سزا ہو جائے سر 4-5 دن میں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیسز کو جلدی نپٹایا جائے, تو سر ایک انسان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سر دیکھیں, یہ ایک انسان کا ایک وکیل جو ہوتا ہے نا, وہ ایک امانت, ایمان اگر ایک انسان میں ہو وہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل ہونے کے حیثیت سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو سر دیکھیں انصاف کا ساتھ دیتا ہوں. دیکھیں سوری ٹو سے ہم قانون کے دلال نہیں ہیں, ہم نے صرف قانون کی بات کرنی ہے, ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. الحمدللہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا. ہم سر عدالتوں کو بلیم کرتے ہیں, ہم اپنے محکموں کو بلیم کرتے ہیں. اگر دیکھیں میں نے جلدی کام کروانا ہے تو میں رشوت دوں گا, میں سفارش کرواؤں گا. دیکھیں ہم سر خود ٹھیک نہیں ہیں, ہم اداروں کو غلط کہتے ہیں. لیکن بٹ صاحب یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہو, آپ یہاں پہ لاء کی اسٹڈی کر رہے ہو جی, اب یہاں کے بھی جوڈیشل سسٹم سے اچھی طریقے سے واقف ہو گئے, تو لوگوں کے ایک اندر ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ شاید یورپین کنٹریز میں جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کافی فاسٹ چلتا ہے, کافی جلدی سے فیصلے آ جاتے ہیں عدالتوں سے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہو کافی تفتیش کرنی پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے کیسز پر بھی, تو کیا یہاں پر بھی ایسے ہی فیصلوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا صرف ہمارے یہاں؟ ذیشان بھائی, یونیورسٹی آف ڈیبریسن میں جب میں تھا تو ڈیبریسن کی پریزیڈنٹ تھیں
ڈیبسن کوٹس کی. میں نے ان سے ایک کوشچن کیا کہ میں نے کہا میڈم مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیسز کا جو ڈیلے ہے سول پروسیجر کا, مجھے انہوں نے کہا کہ سول پروسیجر کو اگر ہم ڈیل کریں تو 5 سال لگ سکتے ہیں, 5 سال لگ سکتے ہیں. اور میں آپ کے فالوورز کو, ویورز کو بتانا چاہوں کہ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی میڈم. اس نے کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اندر آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ نئی چیز نکل آتی ہے. تو اس میں یورپین کا رول ہے کہ اس کو آپ جلدی مطلب سول پروسیجر کا جلدی فیصلہ نہ کریں. انہوں نے یہ کہا کہ جو کرمنل پروسیجر ہے, جو کرمنل ایکٹ ہیں, اس میں تقریباً پھر بھی 1-2 سال لگ جاتا ہے. لیکن جس طرح ہم سول لیٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ منیمم 5 سال. اچھا, مطلب یہ آپ سمجھتے ہو کہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے سر اس طرح یہ, کیونکہ پاکستان کی سر ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے پاکستان کی, اور کیسز کی تعداد پاکستان میں, اور یہاں ہنگری ایک چھوٹا سا ملک ہے, ایک شہر کے نسبت آپ لے. اچھا ذیشان بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے. ہاں جی. اب یہ بتائیں کہ یہاں پر بھی کرائم ہے کہ نہیں ہے؟ آف کورس ہے, لیکن اس کو دکھایا نہیں جاتا, سینسیشنلزم نہیں دکھائی جاتی. یہاں پر میڈیا مطلب فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, فریڈم نہیں ہے. یہاں کے جو کیسز ہوتے ہیں مطلب ریپ ہر جگہ ہوتا ہے. اب دیکھیں, اور اس میں یہ چیز ہے کہ پنشمنٹس جو ہے نا انہوں نے سیٹ رکھی ہوئی ہیں. یہاں پر کیوں نہیں کرتا کہ یہاں پر انسان کو پنشمنٹ ملتی ہے, پنشمنٹ ہر جگہ انسان. آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے جی, اور ہر چیزیں ہم لوگوں کے سامنے اوور کھل کے آ جاتی ہیں, زیادہ کھل کے آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ذیشان بھائی. اور اس حوالے سے میں مطلب ایک چیز آپ کے ویورز کو گائیڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں, ایک میڈیا آزاد ہونا اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنے ملک کا ہی امیج غلط کرتے ہیں. اگر بینگ پاکستانی میں اگر بات کروں, میں نے ہمیشہ اپنے ملک کا وقار اور اس کی عزت کے لیے کام کیا ہے, اور انشاءاللہ اپ کمنگ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں گا. الحمدللہ میں نے ماسٹرز آف لاء یہاں سے کیا ہے. اگر میں بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو میں نے لاء کیا, ساتھ ماسٹرز آف جرنلزم, میں ایک صحافی بھی رہ چکا ہوں. اچھا, آپ صحافت بھی میں نے کی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہے کہ یہاں پر جو ہے نا پرچی صحافت جب تک نہیں ختم ہوگی تب تک ایک اچھا صحافی ہم پیدا نہیں کر پائیں گے. کہ آپ اپنے مفاد کے لیے, اپنی ریٹنگز کے لیے آپ یہ بات کریں اور ویوز کے لیے بات کریں تو سر یہ مبالغہ رائے ہو گیا. آپ کسی کا غلط امیج دکھاتے ہیں. تالی سر ایک ہاتھ سے تو بجتی ہے, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ یورپ آنے کے لیے ہمارے ممالک سے کافی سارے لوگ غیر قانونی راستے کو استعمال کرتے ہیں. تو یورپ آنا اتنا مشکل نہیں ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں, اگر آپ کی پروفائل اچھی ہو تو. کیونکہ ہمارے ممالک میں ایک یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ یورپ صرف آپ غیر قانونی طریقے سے جا سکتے ہو, قانونی طریقے سے جانے کے لیے آپ کے بینک میں بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے. تو اگر آپ اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو گائیڈ کر پاؤ تو. سر دیکھیں, میں چیز سمجھتا ہوں کہ نتھنگ از امپاسبل, ہر چیز پاسبل ہے. سر اس میں یہ چیز ہے کہ ایک, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر آپ کی تعلیم اچھی ہے, آپ تعلیم کے ریفرنس سے بھی پاکستان سے آپ یورپ میں کہیں بھی دنیا میں جا سکتے ہیں, اسکالرشپ ہے. اگر میں مطلب ویورز کو بتاؤں کہ یورپ آنے کا طریقہ جو ہے, HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اسکالرشپس پہ بچوں کو باہر بھیجتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکل چیز سیکھیں. دیکھیں ٹیکنیکل چیز ہوگی, یہاں پر جو یورپین یونین ہے یہاں پر لیبر کو باہر لے کے جایا جاتا ہے, لیکن اسکلڈ. اب دیکھیں ایک بچہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں کرتا, صبح اس نے اٹھنا ہے جی 4 بجے اٹھنا ہے اور رات کو 4-5 بجے تک باہر گھومنا پھرنا ہے. یار دیکھیں آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے باہر جانا ہے. باہر جانے کے لیے سر دیکھیں یہ لوگ ترقی یافتہ ممالک ہے, تو اس کے لیے لوگ جو غیر قانونی راستہ جس کو ڈنکی کہتے ہیں وہ راستہ یوز کرتے ہیں, گھر والوں کو تنگ کر کے. اور ماں باپ کس مصیبت میں مطلب پیسہ کماتے ہیں اور کتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں, اور اس سے وہ لگوا کے مطلب باہر آتے ہیں اور جان پہ کھیل کے آتے ہیں. میں سر ان کو بہادر کہوں گا, وہ لوگ بہادر ہیں جو کشتیوں کے رستوں میں اور ایران کے رستوں میں, کوئٹہ کے رستوں سے بہت مشکل ہے. میں سر انہیں یہ کہوں گا سب سے پہلے اللہ پہ توکل رکھیں, اپنی محنت جاری رکھیں, اور سر کچھ نہ کچھ زندگی میں کرتے رہا کریں.
اب کچھ کرنے سے میں اگر آپ کے ویورز کو ایک کلیہ بتا دوں کہ کامیاب ہونے کا کلیہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھا کریں. آپ کی تعلیم ہے یا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ نئی چیز کو سنا کریں, مطلب اپنے اندر پڑھنے والی روٹین ایک لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر قانونی رستہ کیوں چوز کیا جاتا ہے, اگر میں آپ کو تھوڑا سا بھی کلیئر کر دوں. آپ بھی یورپ میں ہیں, میں بھی یورپ میں ہوں, یہاں پر بھی آ کے بندے نے انسان نے محنت ہی کرنی ہے. اگر آپ کوئی چھوٹا سا کام پاکستان میں سٹارٹ کر لیں تو آپ وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر آپ فار ایگزامپل انسان 2000 یورو کماتا ہے سر, یہاں پر آپ کا رینٹ ہے, یہاں پر آپ نے کھانا کھانا ہے, رینٹ ہے, اور آپ کے ٹرانسپورٹیشن ہے, آپ کے ٹیکسیز ہیں. آ جا کے یار وہی پاکستان میں آپ اگر محنت کر کے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ, ہمارے عوام کیا چاہتی ہے کہ ہم پہلے ہی 10ویں سیڑھی پر چڑھ جائیں. ہم جو لوگ باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ آج سے 20-30 سال سے ویل سیٹلڈ ہیں. اور میں یہ جو لوگوں کو کہوں گا کہ یار آپ اپنے ملک میں کچھ کریں, ہم اپنے ملک کا سرمایہ ہیں. میں یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر کے میں نے انشاءاللہ پاکستان میں جانا ہے, اپنی وکالت کرنی ہے میں نے. جی پاکستان ضرور جاؤں گا سر. یہ ادھر دیکھیں ہماری کیا زندگی ہے, سوری ٹو سے ہم غلام ہیں یہاں پر, ان کی مرضی سے ہم چل رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ سر ہم اپنے پاکستان کو فروغ دیں. میں وہاں پر جا کے مطلب یہاں سے میں نے یورپین یونین کا لا پڑھا ہے, میں اپنا جو نالج یہاں سے لیا ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو, بزرگوں کو میں اپنا نالج شیئر کروں. آپ پاکستان میں جا کے اپنا نالج شیئر کرنا؟ جی میں سر ضرور شیئر کرنا چاہوں. اور ذیشان بھائی آپ کے چینل کی توسط سے میں شکریہ ادا کروں گا ذیشان بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ ہم سب کو اللہ پاک کامیاب کرے, اور انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, محنت قوم بنیں گے ہم. اور پاکستان زندہ باد, اور جیے بھٹو. اچھا بھٹو کے جی سر میں سر پاکستان پیپلز پارٹی کا فالوور ہوں. اور ہمارا جو منشور ہے روٹی کپڑا مکان, اور ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب, اور بلاول زرداری صاحب جو ہیں انشاءاللہ فورن منسٹر ہیں, انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں گے. اور بینظیر بھٹو صاحبہ اور دوستو بٹ صاحب یہاں بداپیسٹ کی کافی مشہور شخصیت ڈیبرسن کی اور ہنگری کی. بٹ صاحب کا اگر ہم آپ کو آؤٹ لیٹ دکھائیں, بٹ صاحب نے کافی خوبصورت کپڑے پہنے ہیں پاکستانی ٹریڈیشنل لباس میں اپنے. اور میں اپنے 2 بھائیوں اور کو انوائٹ کرنا چاہوں, اگر ویڈیو میں آ جائیں تو شرما گئے, وہ نہیں آنا چاہتے. تو بٹ صاحب کافی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے آپ پاکستانی لباس میں ایسے آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو کافی زیادہ یہاں پہ کراؤڈ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا, اور کافی زیادہ لوگ آؤٹ آف ہنگری, مختلف عرب ممالک سے, یورپین کنٹریز اور پاکستان کے کافی سارے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عید کی خوشیوں میں آپ سب خوش رہیں, اور آپ سب دوستوں کے بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ویڈیو آخر تک دیکھی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے کہ فرینڈس, اگر کوئی سوال آپ کو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم, بائے بائے.